اندھیری رات تھی۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک پرانا کچا مکان تنہا کھڑا تھا۔ مکان کے ارد گرد اونچی جھاڑیاں، نیم مردہ درخت اور ایک شکستہ کنواں تھا۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ درختوں کی ٹوٹتی شاخیں بجتی تھیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ یہ مکان بشیر احمد کا تھا، جو اپنی بیوی زینت، بیٹے فہد، بیٹی علیشا اور بیمار والد حبیب خان کے ساتھ رہتا تھا۔ گاؤں والے یہاں سے گزرتے وقت کلمہ پڑھتے، کیونکہ مشہور تھا کہ اس مکان میں ایک عورت کا سایہ بھٹکتا ہے۔ بشیر احمد ہنستا اور کہتا، یہ سب وہم ہے، مگر زینت اکثر رات کو جاگ جاتی۔ گاؤں کے بزرگ بتاتے تھے کہ 50 سال پہلے یہاں ایک خونی واقعہ ہوا تھا، مگر کوئی تفصیل بتانے سے کتراتا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا موسم، آسمان پر کالے بادل اور کڑکڑاہٹ، گھر میں صرف مٹی کے دیے جل رہے تھے۔ فہد اچانک نیند سے جاگا، صحن سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا تو ایک عورت سفید دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سسک رہی تھی، جیسے کوئی بہت غمگین ہو۔ فہد نے امی کو جگایا، لیکن جب وہ کھڑکی کے پاس آئیں تو وہاں صرف بارش کا پانی تھا۔ امی، میں نے دیکھا تھا، فہد نے کہا۔ زینت نے جواب دیا، سو جاؤ، یہ تمہارا وہم ہے۔ اگلی صبح فہد نے دادا سے پوچھا، کل رات صحن میں کون تھا؟ دادا کی آنکھوں میں خوف کی چمک آئی۔ آہستہ سے بولے، بیٹا، اس گھر میں ایک بددعا بسی ہوئی ہے۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یہاں ایک ظلم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، زینت اندر آ کر بولی، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ فہد نے محسوس کیا جیسے امی جان بوجھ کر بات بدل رہی ہے۔ اس رات علیشا جاگ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو نیم کے درخت کے پیچھے ایک لمبا سایہ کھڑا تھا۔ سایہ رک کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ علیشا نے چیخ ماری، سب دوڑ کر آئے، مگر باہر کچھ نہ تھا۔ اگلی صبح پانی بھرنے گئی۔ زینت نے کنویں سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنی۔ لگتا تھا کوئی نیچے بیٹھا دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے جھانکا تو نیچے سیاہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ واپسی پر اس نے بشیر کو کچھ نہ بتایا۔ اگلی صبح گاؤں کے کچھ بچے کھیلتے کھیلتے مکان کے پیچھے گئے۔ وہاں سے ایک پگڈنڈی سیدھی پرانے قبرستان تک جاتی تھی۔ بچوں نے بتایا کہ رات کو اس راستے پر ایک عورت کو دیکھا، جو ہاتھ میں چراغ لیے قبروں کے بیچ بیٹھی تھی۔ بشیر نے سن کر غصے سے کہا، یہ سب گاؤں والے ڈر پھیلانے کی باتیں ہیں، مگر دادا کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ زینت پانی بھرنے گئی تو کنویں سے ہلکی ہلکی قہقہوں کی آواز آئی۔ جب اس نے پانی نکالا تو اس میں خون کی ہلکی سی لہر تیر رہی تھی۔ زینت نے گھبرا کر بالٹی پھینک دی اور تیز قدموں سے گھر آئی۔ اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ فہد نے اٹیچ سے پرانی لکڑی کا ایک بکس نکالا۔ اندر پرانے کپڑے، ٹوٹے کھلونے اور ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ تصویر میں ایک عورت سفید دوپٹہ اوڑھے کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں عجیب اور خالی لگ رہی تھیں۔ پیچھے گھر کا یہی صحن نظر آ رہا تھا۔ جب فہد نے تصویر زینت کو دکھائی تو وہ گھبرا کر بولی، یہ مت سنبھالو، پھینک دو۔ دادا کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ وہ بار بار نیند میں کسی کا نام لے کر پکارتے، شکیلا، شکیلا۔ زینت کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ ایک رات فہد نے سنا دادا نیند میں رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں مارا تھا۔ آدھی رات کو فہد کو پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس بار وہ چھپ کر کھڑکی سے دیکھنے لگا۔ سفید دوپٹہ اوڑھے وہ عورت صحن سے نکل کر پیچھے والے درختوں کی طرف جا رہی تھی۔ فہد نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ چاندنی میں عورت کا چہرہ اب بھی چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی رفتار غیر معمولی تیز تھی۔ پگڈنڈی پر چلتے چلتے وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اگلے دن فہد اس پگڈنڈی پر واپس گیا۔ وہاں قبرستان میں ایک پرانی قبر ملی جس پر نام لکھا تھا، شکیلا بی بی۔ قبر ٹوٹی ہوئی اور ارد گرد کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ فہد کو دل میں عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ رات کو فہد نے پھر روشنی دیکھی۔
قبرستان میں شکیلا کی قبر کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو چراغ خود بجھ گیا۔ خاموشی میں صرف اس کی فہد نے قبر کا ذکر زینت سے کیا تو اس نے سختی سے کہا، اس کا نام زبان پر نہ لاؤ۔ زینت کی آنکھوں میں نمی اور خوف دونوں تھے۔ رات کو فہد نے سنا کہ امی چپ کے دادا سے کہہ رہی ہیں وہ واپس آ گئی ہے۔ بارش کے بعد صحن میں مٹی نرم تھی۔ صبح فہد نے دیکھا کہ کنویں سے کمرے تک خون جیسے سرخ پانی کے نشان بنے ہیں۔ نشان کمرے میں جا کر غائب ہو گئے۔ بشیر نے کہا یہ مٹی کا رنگ ہے، مگر اس رات فہد نے عورت کا چہرہ پہلی بار دیکھا۔ آنکھیں سیاہ کھوکھلی تھیں اور چہرہ زخموں سے بھرا ہوا۔ اس نے سرد آواز میں کہا، میرا خون کس نے بہایا؟ فہد کے قدم زمین میں جم گئے۔ دادا نے فہد کو اپنے قریب بلا کر کہا، شکیلا تمہاری دادی کی بہن تھی، تمہارے باپ کے ہاتھوں ماری گئی۔ فہد کا دل دھڑکنے لگا۔ دادا کی سانس پھول رہی تھی۔ یہ مکان اس کے خون سے رنگا ہے، اس کی بددعا آج بھی باقی ہے۔ فہد نے باپ سے پوچھا تو بشیر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ وہ سب ماضی کی بات ہے، بھول جاؤ، اس نے کہا۔ لیکن فہد جانتا تھا کہ یہ ختم نہیں ہوا۔ زینت نے اعتراف کیا کہ شکیلا اس کی سگی بہن تھی۔ بشیر نے زمین کے جھگڑے میں اسے مار ڈالا تھا۔ زینت نے روتے ہوئے کہا، میں نے اس کی قبر پہ انصاف کا وعدہ کیا تھا۔ صبح کنویں کا پانی سیاہ تھا، جیسے سیاہی گھول دی گئی ہو۔ اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ زینت نے کہا، یہ اس کے غصے کی نشانی ہے۔ فہد کے کمرے میں رات کو ایک سایہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آہستہ کہا، سچ باہر آنا چاہیے۔ پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ گاؤں کے چند لوگ قبر کھولنے گئے۔ اندر سے صرف ہڈیاں نہیں بلکہ خون سے تر کپڑا ملا۔ سب خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ رات کو بشیر کی چیخ سنائی دی۔ سب بھاگے تو دیکھا کہ وہ کنویں کے کنارے لٹکا ہوا ہے۔ اس نے مدد مانگی مگر ایک نظر نہ آنے والا ہاتھ اسے نیچے کھینچ لے گیا۔ بشیر کی موت کے بعد شکیلا کی قبر سے ایک نرم روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے روح کو سکون ملا ہو۔ دادا نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، اب بد دعا ختم ہو گئی۔ پھر خاموش ہو گئے۔ آنے والے دنوں میں گھر میں کوئی غیر معمولی آواز نہیں آئی۔ ہوا میں عجیب سا سکون تھا۔ کنواں مٹی سے بھر دیا گیا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اب وہاں کچھ نہیں۔ فہد نے پرانی تصویر ڈھونڈی تو وہ غائب تھی۔ شاید شکیلا اپنی یاد بھی۔ مہینوں بعد ایک شام فہد نے صحن میں ایک لمحے کے لیے سفید دوپٹہ لہرایا دیکھا، پھر کچھ نہ تھا۔